Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Rustam. Today I am going to record another video in the series General English. So this series is for General English purposes. میں تھوڑا سا اردو میں جلدی سے بات کرتا ہوں تاکہ میری جو میرا لیکچر ہے اس کو ہر لیول کے اسٹوڈنٹ سن سکے، پرٹیکولرلی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر. اگرچہ جو اس ویڈیو میں ابھی باتیں کروں گا وہ ممکن ہے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس کے لیول سے بٹ اباؤ ہوں، لیکن پھر بھی بی ایس کے اسٹوڈنٹس اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. اور یہ جنرل انگلش سیریز ہے کیونکہ میں نے اس لیے اس سیریز کا یہ نام رکھا ہے کہ جو باقی سیریز ہیں، جیسے ایک ہے ٹیچر ریسورسز، اس میں ٹیچرز کے لیے میں ریکارڈ کرتا ہوں لیکچر. پھر جو ہمارے انٹرمیڈیٹ اسٹوڈنٹس کی سیریز ہے اس میں پرٹیکولرلی ان کے لیے چیزیں ریکارڈ کی جاتی ہیں، دے آر بیسڈ اپان ٹیکسٹ بک. پھر بی ایس لیول کی جو چیزیں ہیں ان میں خاص طور پہ میرے پاس دو کورسز ہیں، سائیکو لنگوسٹکس اینڈ فونیٹکس اینڈ فونالوجی. وہ لیکچر ہیں، اس سیریز کا نام ہے الگ الگ سے میں نے رکھا ہوا ہے. اور پھر ایک سیریز ہے ریسرچ ود رستم. تو میں نے پھر ایک تیسری یعنی ایک پانچویں سیریز نکالی ہے جس میں جنرل قسم کی باتیں کی جائیں. اس کا نام رکھا ہے جنرل انگلش سیریز. اچھا، میں جب بھی کوئی لیکچر ریکارڈ کرتا ہوں تو مجھے ٹائم کی چونکہ قلت ہوتی ہے اور آئی ایم کوائٹ بزی، تو میں نے جلدی سے وہ ایک رف کاغذ پہ لکھ لیتا ہوں پین سے، اور اس کی پکچر لے کے پھر ریکارڈ کرنا شروع کر دیتا ہوں. اور اس لیے کبھی کبھی میں چونکہ ویسے تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی چیز آپ ریکارڈ کریں اس کے لیے کافی ساری پہلے کتابیں دیکھنی چاہیے، پروننسیشن کا خیال رکھنا ہوتا ہے، دیر آر سو مینی تھنگ ٹو بی ٹیکن کیئر آف. لیکن میں نے ایک اور چیز نوٹ کی ہے کہ جتنا آپ جاتے ہیں اس کی طرف کنسومیشن، یا ایک اور لفظ بولتے ہیں ہم فنش، کہ بھائی پرفیکشن آئے چیز میں، اور اب میں آرام سے بناؤں گا اور اس کو میں ڈیزائن کروں گا اور پاور پوائنٹ بناؤں گا، اور اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں نا بلا بلا کہ بھائی یہ کروں گا وہ کروں، وہ ہوتا ہی نہیں ہے مجھ سے. یعنی وہ کیا ہوتا ہے، ڈیلے ہوتا رہتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ڈاڈلنگ. آج کرتا ہوں کل کرتا ہوں، کرتے کرتے وہ چیز نہیں ہوتی ہے. تو میں نے پھر ایک اور میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جو کام 2 منٹ کے اندر ہو سکتا ہے اس کو فوراً کر دینا چاہیے. جیسے ابھی میں نے ذہن میں آیا کہ یہ لیکچر مجھے ریکارڈ کرنا چاہیے، اور جیسے ہی میں نے کہا نہیں اس کو میں آرام سے ٹائپ کروں گا، اس کی پاور پوائنٹ بناؤں گا، تو پھر میں نے سوچا یہ کبھی نہیں ہوگا. بس اسی وقت میں اٹھا اور بال پوائنٹ لیا اور فٹافٹ یہ اسکیچ کیا، اور ابھی میں آپ سے مخاطب ہوں. تو میرا جو انگلش لینگویج کا مطالعہ ہے وہ ایز اے پرائیویٹ کینڈیڈیٹ ہے. یعنی میں نے میٹریکولیشن کے بعد میری جو ایجوکیشن ہے وہ میں نے چونکہ پاکستانی فورس جوائن کر لی تھی، اور ایز این ایروناٹیکل ایسوسیٹ انجینئر، تو ایرو انجن ٹیکنالوجی میرا شعبہ تھا. تو اینی ہاؤ میں پرائیویٹ ایجوکیشن حاصل کی ہے، بی اے لٹریچر انگلش میں اور ایم اے انگلش میں لٹریچر. تو جتنا کچھ پڑھتا رہا ہوں ایم اے تک وہ پرائیویٹ ہے، اور بعد میں ایم فل میں پھر داخلہ ہوا، پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ بنا. تو میں کوشش کرتا ہوں جو چیزیں میرے ذہن میں ہیں وہ شیئر کر دیں، اور بعد میں ایک نیکسٹ ویڈیو ریکارڈ کر دی جائے گی جس میں ہم آرام سے ٹیکنیکل باتیں ہیں جو پروفیشنل لوگوں کے لیے ہوتی ہیں ریکارڈ کر دیں گے. اگر ہم انتظار کرتے رہے کہ لیکچر بڑا پراپر ہونا چاہیے، چونکہ میری آواز جو ہے یوٹیوب کے ذریعے یا فیس بک پہ جائے گی، لوگ سنیں گے اور کہیں گے یہ بڑے کالجز میں پڑھاتے ہیں، لیکچر ہیں اور ان میں یہ خامیاں ہیں وہ خامیاں. تو میں اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا، بٹ ٹھیک ہے جو کچھ آتا ہے وہ شیئر کر رہے ہیں. اور جو چیز غلط اگر ہم نے ریکارڈ کر دی تو اس کو ہم بعد میں کیا کریں گے، اس کو ٹھیک کر لیں گے، یعنی دوبارہ اس کی اصلاح کر لیں گے اور دوبارہ اس کو ریکارڈ کر دیں گے. اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ آپ لیکچر سنیے گا. اور اب آپ کے سامنے جلدی سے یہ میں نے لکھی ہیں ورڈ کلاسز. تو پہلے ان کو پارٹس آف اسپیچ کہتے تھے نا، کیونکہ پرانے زمانے میں لینگویج جو تھی وہ اسپیچ ہی تھی، یعنی ریٹن لینگویج نہیں ہوتی تھی، اور زیادہ تر جو زبان تھی بولی جاتی تھی اور اس کی ریٹن گرامر نہیں ہوتی تھی. اس لیے جو زبان ہم بولتے ہیں اس میں چونکہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، وی یوز ورڈز. تو ورڈز جو ہیں ایک یونٹ ہے جو ہمیں دکھتی ہے، جیسے ایٹم ہوتا ہے، مالیکیول ہوتے ہیں، تو اس میں ایٹم کی بجائے ہمیں مالیکیول جو ہے سرفیس پہ دکھتا ہے. تو مالیکیول کے انالوجی لے لیں اور یوں سمجھیں کہ ورڈ جو ہیں وہ مالیکیول کے برابر ہے. تو ورڈ جو ہے وہ سامنے نظر آتے ہیں پرنٹڈ جب پرنٹڈ ہوتے ہیں وہ پیج پہ نظر آتے ہیں، اور اس لیے یہ لفظ لکھا گیا ورڈ کلاسز. جب ہم بولتے ہیں تو پھر بھی ہم ورڈز ہی بول رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو ہیں ان کو ہم کہتے ہیں پارٹس آف اسپیچ. تو دنیا کی ہر زبان میں تقریباً 8 طرح کے الفاظ پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کے سامنے لکھے ہیں: ایڈجیکٹو، ناؤن، ایڈورب، مین ورب، پریپوزیشن، پروناؤنس،
کنجنکشن اینڈ انٹرجیکشن. یہ پرانی جو گرامر ہے اس کی ٹرمز ہیں. نئی گرامر پہ ان کے نام ڈفرینٹ ہیں, لیکن فی الحال ہم پرانی گرامر کے لفظ یوز کرتے ہیں. اچھا, ان میں جو امپورٹنٹ چیز ہے یہ میں نے آپ کے سامنے شو کی ہے, وہ ہے ورب. ٹھیک ہے, یہ جو ورب ہے اس کے بارے میں ایک ریسرچ ہے کہ یہ غالباً میں نے جارج جول کی بک میں شاید پڑھا تھا کہ اگر پوری کسی بندے کا جو ورڈ کا نالج ہوتا ہے, یعنی ہمارے پاس جو لیکسیکون ہوتی ہے, لیکسیکون جو ہوتا ہے جو ہماری مینٹل ڈکشنری ہوتی ہے, جو دماغ میں ورڈز ہوتے ہیں, لیکسیکون, اس میں جتنے آپ کے الفاظ ہیں تو ان میں سے تیسرا ایسا وربز ہوتے ہیں, یعنی 1/3 جو آپ کا ٹریجر آف ورڈز ہیں آپ کے پاس, ان میں تیسرا ایسا وربز ہوتے ہیں. اتنی امپورٹنس ہے اس کی نا, تو اٹس اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف اسپیچ اور پارٹ آف ریٹن رائٹنگ. تو اس وجہ سے اس کا سیکھنا سمجھنا بہت ضروری ہے. اچھا, ورڈ جو وربز ہوتے ہیں, وربز, ان کی آگے پھر کئی قسمیں ہوتی ہیں. دیکھیں میں نے جلدی سے اسکیچ کی ہے, بعد میں اس کے بارے میں پھر ایک ہم ویڈیو ریکارڈ کریں گے. یہ وربز کو دیکھیے, یہاں سے اس کو میں نے یہ ڈیوائڈ کیا ہے. تو ایک ہوتے ہیں آکسیلری وربز, ایک ہوتے ہیں لیکسیکل وربز. اب جو آکسیلری وربز ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ہیلپنگ وربز. ٹھیک ہے, یہ سینٹنس اسٹرکچر میں ایک طرح کا اسسٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور مین وربز ہیں جو کہ انفارمیشن کیری کرتے ہیں. کسی بھی سینٹنس میں اگر ہیلپنگ وربز نہ بھی ہوں, جیسے آپ کہتے ہیں علی وینٹ کراچی, علی وینٹ کراچی, یا علی گوئنگ کراچی لیٹ سے, تو اب آپ کا کمیونیکیشن ہو جاتی ہے. اگر آپ اس کو پراپر اسٹرکچر دینا چاہیے, پھر آپ کہیں گے علی از گوئنگ ٹو کراچی لائک. تو اینی ہاؤ, تو وربز جو ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں, اور ایک کو ہم کہتے ہیں لیکسیکل ورب اور مین ورب, اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں آکسیلری ورب اور ہیلپنگ وربز. اب جلدی سے ہم ہیلپنگ وربز کو دیکھتے ہیں. پہلے ہیلپنگ وربز کی کو پھر ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں پرائمری ہیلپنگ ورب اینڈ ماڈل. یہ پرائمری ہیلپنگ ورب جو ہیں ٹینس بنانے کے کام آتے ہیں, ٹینسز. ٹھیک ہے, جیسے پریزنٹ ٹینس ہوتا ہے ہی از رائٹنگ اے لیٹر, تو اسی کو اگر آپ پاس میں کرنا چاہیں تو واز کر دیں گے, ہی واز رائٹنگ اے لیٹر. تو جو پرائمری ہیلپنگ وربز ہوتے ہیں جو کہ 3 ہوتے ہیں, یہ دیکھیں, ایک بی ہوتا ہے, ایک ڈو ہوتا ہے, اور ہیو ہوتا ہے. ان کو ہم کہتے ہیں پرائمری ہیلپنگ ورب. تو اب بی کو فردر ہم یہ دیکھیں, اس کو میں نے ایسے بنایا ہوا ہے. بی کی پھر 8 فارم ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیے میں آپ کو ذرا کر کے دکھاتا ہوں. اس کو چلے ریموو کرتے ہیں. بی ہوتا ہے بینگ, بین, از, ایم, آر, واز, ور. تو یہ کتنی میں نے لکھی ہیں, 3 4 5 6 7 8. تو یہ 8 جو فارمز ہیں یہ بی کی فارمز ہیں. بی, تو بی کے کافی استعمالات ہیں, پھر ہم کسی ویڈیو میں ریکارڈ کریں گے کہ بی پرائمریلی یہ جو بی ہوتا ہے, اور بلکہ یہ آگے بھی ڈو, ڈز, ڈیڈ, ہیو, ہیز, ہیڈ, یہ جتنے میں نے لکھے ہیں یہاں پہ انہیں ہم کہتے ہیں کلوزڈ کلاس ورڈز. تو یہ وربز جو ہیں یہ ٹینس بنانے میں کام آتے ہیں. اب جو دوسری ہیلپنگ ورب کی قسم ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں ماڈل. ان کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں, ایک کو ہم کہتے ہیں پیور ماڈلز اور ایک کو ہم کہتے ہیں مارجنل ماڈلز. پیور ماڈلز کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ تو یعنی خالص ماڈلز ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ موڈیلٹی کو شو کرتے ہیں. میں آگے جا کے بتاتا ہوں موڈیلٹی کیا ہوتی ہے. اور یہ جو ہے مارجنل ہے, یعنی یہ قریب ہیں, یعنی ماڈلز تو نہیں ہیں لیکن دے بیہیو لائک ماڈلز. اب یہ جو پہلا پیئر ہے پیور ماڈلز کا, اس میں دیکھیں ول, وڈ, شیل, شوڈ, کین, کوڈ, مے, مائٹ اینڈ مسٹ. تو یہ انہیں ہم کہتے ہیں پیور ماڈلز. اوکے, اور یہ مارجنل ماڈلز ہیں جو ان کی طرح بیہیو کرتے ہیں, مثلا ہیو ٹو, یوز ٹو. اچھا, یہ ٹو کے بارے میں بعد میں آپ کو بتائیں گے. اس کو کبھی ہم پڑھتے ہیں یوز ٹو یعنی اسٹرانگ فارم, اور کبھی ہم پڑھتے ہیں یوز تھا. اور یہ جو یوزڈ ہے دیکھیں یو ایس ای ڈی, اس میں یہ ڈی جو ہے ٹی میں چینج ہو جاتی ہے, ٹا ساؤنڈ میں. یوزڈ, یوزڈ, یوز تھا, یوز تھا. یہ اسپوکن لینگویج میں ہوتی ہے, اسے ہم کہتے ہیں کنیکٹڈ اسپیچ فیچر. خیر وہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر یا بی ایس کے جو فرسٹ سیکنڈ سیمسٹر ہوتا ہے اس کے لیول کی یہ باتیں نہیں ہیں. تو یہاں ہم شارٹ سا بات کرتے ہیں کہ ہیو ٹو, یوز ٹو, ought ٹو اور نیڈ, یہ چاروں جو ہیں انہیں ہم کہتے ہیں مارجنل ماڈلز. اینی ہاؤ آپ شارٹ سا سمجھ لیں کہ ماڈلز یہ سب کے سب ماڈلز ہیں. ٹھیک ہے, اب ماڈلز کیا کرتے ہیں, دے ایکسپریس موڈیلٹی. یہ لفظ سنا شاید آپ نے پہلے سنا ہو, موڈیلٹی. تو موڈیلٹی کیا چیز ہوتی ہے, یہ اس طرح کے نوشنز ہوتے ہیں یا کانسیپٹس ہوتے ہیں جیسے پرمیشن, پاسبلٹی, پروبیبلٹی, سرٹنٹی, اوبلیگیشن. ٹھیک ہے, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. یہ اسپیکولیشن ہوتی ہے, یہ ساری چیزیں اس سے ادا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, جیسے آپ نے اگر پرمیشن لینی ہے تو مے کا استعمال کرتے ہیں, مے آئی کم ان, اس طرح.
اچھا آپ نے ایبلٹی شو کرنی ہے، کین کا استعمال کرتے ہیں. اگر آپ اسٹرانگ قسم کی ڈیڈکشن کرنا چاہتے ہیں، مثلاً ایک بندے کے بہت زیادہ اس کے بعد دولت آپ کو نظر آتی ہے، یا تو آپ کہتے ہیں ہی مسٹ بی اے رچ پرسن. اس کے اوپر پھر ہم بات کریں گے. آج کی اس شارٹ ویڈیو میں صرف آپ کو ایک تعارف دینا چاہتا ہوں کہ جو ورب ہوتا ہے انگلش لینگویج کا، جو ورب VERB، اس میں آر سائلنٹ کر لیں، ورب. تو یہ ورب جو ہوتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، اور اس میں خاص طور پہ ہیلپنگ وربز جو ہوتے ہیں ان کی پھر بڑی امپورٹنس ہے، اور ان کو ہم کیسے کیسے استعمال کرتے ہیں، تو یہ ہم آگے چل کے بات کریں گے. تو یہاں تک آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا کہ یہ ماڈلز ہیں آپ کے، اور یہ آپ کے پرائمری ہیلپنگ وربز ہیں. تو یہ تقریباً اگر آپ ان کو گنیں تو یہ میں نے بتایا تھا 8 یہ ہیں، 3 یہ ہیں، اور 3 یہ ہیں، تو یہ بن جائیں گے 14. اور اس طرح دوسرے گروپ کو دیکھیں تو یہ 14 ہے آپ کے، اور یہ دیکھ لیں آپ 9 ہے، یہ 9 ہے، اور یہ کتنے ہوں گے، 4 یہ ہیں. تو 27 آپ کے ہیلپنگ وربز ہیں، یعنی فکسڈ کلاس ہے یہ، یا کلوز کلاسڈ آئٹم ہے یہ. تو یہ 27 ہیلپنگ وربز ہیں. تو ان کی 2 مین کیٹیگری ہیں، یعنی پرائمری ہیلپنگ وربز اینڈ ماڈل ہیلپنگ وربز. اب آتے ہیں مین ورب کے اوپر. تو مین ورب جو ہے آپ کا، اس کو دیکھیے، یہ میں نے لکھا ہے مین ورب. تو اس کو پھر ہم اس کی بھی کئی 2-3 فارمز ہوتی ہیں. مثلا مین وربز کی ایک کیٹیگری ہوتی ہے ریگولر اینڈ ارریگولر. ریگولر جو مین وربز ہوتے ہیں، اب مین ورب کیا ہوتا ہے جلدی سے فرسٹ ایئر کے بچوں کے لیے، جیسے آپ کہتے ہیں ہی از پلینگ، لیٹس سے ہی از پلینگ فٹ بال، لیٹس سے فٹ بال. تو اس میں یہ دیکھیں، یہ جو ہے مین ورب ہے، ٹھیک ہے. اس کو میں ذرا ریڈ بال پوائنٹ سے کرتا ہوں. یہ آپ کا مین ورب، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے آپ کا ہیلپنگ ورب ہے، ہیلپنگ ورب. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ جب ہم سینٹنس بناتے ہیں کوئی، تو یوزلی عام طور پہ پریزنٹ سمپل میں تو نہیں ہوتا، لیکن کنٹینیوس، پرفیکٹ اینڈ پرفیکٹ کنٹینیوس، یہ جو اسپیکٹس ہوتے ہیں ان میں ہمیشہ ایک ہیلپنگ ورب ہوتا ہے اور مین ورب ہوتا ہے. ہی از پلینگ فٹ بال، ٹھیک ہے. ہی ہیز پلیڈ فٹ بال، اوکے. ہی ہیز بین پلینگ فٹ بال سنس مارننگ. تو آپ نے دیکھا ہیز بین پلینگ، تو ہیلپنگ ورب بھی ہوتے ہیں اور مین ورب بھی ہوتے ہیں. تو آپ کو مین ورب کا آئیڈیا ہو گیا ہوگا. اب مین ورب کی جو ایک قسم ہوتی ہے ریگولر، ایک ہوتی ہے ارریگولر. ریگولر وہ ہوتے ہیں، آپ کو شاید پتہ ہو پہلے سے کہ مین ورب جو ہے اس کی 5 فارمز ہوتی ہیں. لیٹس سے گو، وینٹ، گون، اوکے. اینڈ اسی کے ساتھ پھر ہوتا ہے گوز اور گوئنگ. تو یہ 5 فارمز ہوتی ہیں. تو ان فارمز میں یا اس طرح دیکھ لیں، یہ دیکھیں کال، ٹھیک ہے. کالڈ، ای ڈی لگ گیا یہاں پہ، پھر کالڈ، پھر ای ڈی لگ گیا. یہ فرسٹ فارم ہے، یہ سیکنڈ ہے، یہ تھرڈ ہے. اور پھر اس کال کے ساتھ جب ایس لگاتے ہیں، کالز، اسے کہتے ہیں ایس فارم. پھر اسی کے ساتھ آئی این جی لگاتے ہیں اس فارم کے ساتھ، کالنگ، اسے کہتے ہیں آئی این جی فارم. یہ دیکھیں آپ کی 5 فارمز بن گئی ہیں، 1 2 3 4 اینڈ 5. مین ورب ہیز گاٹ 5 فارمز. تو اب اگر تو ریگولر ورب کون سے ہوتے ہیں، دیکھیں جن کی سیکنڈ اور تھرڈ فارم کے ساتھ ای ڈی آتا ہے. دیکھیں ای ڈی کو ہم کہتے ہیں انفلیکشن، ای ڈی انفلیکشن. تو اس طرح کے وربز کو ہم کہتے ہیں ریگولر ورب. یعنی ہم کال کے بارے میں کہیں گے کال از اے ریگولر ورب. کیوں کال ریگولر ورب ہے؟ کیونکہ اس کی سیکنڈ فارم اور تھرڈ فارم کے اینڈ میں ای ڈی آتا ہے. ای ڈی کیا ہے؟ ایک انفلیکشن ہے، ٹھیک ہے. انفلیکشن، تتما جسے ہم کہتے ہیں، یہ سفکس کہہ لیں، ٹھیک ہے. انفلیکشن مارفالوجی سے ہم کہتے ہیں. تو یہ مورفیم ہے، ای ڈی ایک باؤنڈ مورفیم ہے، اور انفلیکشن اسے ہم کہتے ہیں. تو جن ورب کے آخر میں ای ڈی آئے گا انہیں ہم کہیں گے ریگولر مین ورب. اور جن کے آخر میں سیکنڈ اور تھرڈ فارم میں یہ نہیں آئے گا انہیں ہم کہیں گے ارریگولر ورب. مثلا کٹ کو دیکھتے ہیں، کٹ، تو اس کی دیکھیں سیکنڈ فارم بھی کٹ ہے اور تھرڈ فارم بھی کٹ ہے. تو یہ ارریگولر ورب ہے کیونکہ اس کے آخر میں ای ڈی نہیں ہے. اچھا، رائٹ، روٹ، ریٹن، ٹھیک ہے. یہ جو ورب ہے رائٹ، یہ ارریگولر ہے کیونکہ اس کی سیکنڈ فارم میں کہیں بھی ای ڈی نہیں ہے اور تھرڈ فارم میں ای ڈی نہیں ہے. اسی طرح برنگ، براٹ، ٹھیک ہے جی. اس طرح کے ورب ہوتے ہیں. اور براٹ، تو ٹی آ رہا ہے تو یہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ریگولر ارریگولر. تو ورب کو ہم تقسیم کرتے ہیں یعنی ریگولر اور ارریگولر کی بنیاد پہ، ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا آ جائیں ٹرانزٹیو اینڈ انٹرانزٹیو. اچھا، یہ کیا ہوتا ہے کہ ایک سینٹنس میں اگر جو ورب ہوتا ہے
اس کو اپنا میننگ ادا کرنے کے لیے آگے آبجیکٹ بھی چاہیے ہو تو اسے ہم کہتے ہیں ٹرانزٹیو مین ورب. مثلا آپ کہتے ہیں ہی روٹ. اگر آپ یہیں پہ فکرہ ختم کر دیتے ہیں تو آپ دیکھیں اس کا مطلب کچھ نہیں بن رہا. ہی روٹ اس نے لکھا, تو آپ کے ذہن میں فوراً آتا ہے کیا لکھا. ڈیڈ ہی رائٹ اے اسٹوری, ڈیڈ ہی رائٹ این ایس ایم ایس, ڈیڈ ہی رائٹ اے واٹس ایپ پوسٹ. تو آپ کو ایک آگے آبجیکٹ چاہیے ہوتا ہے, تو آپ کو لازماً چاہیے ہی روٹ لیٹس سے آ اسٹوری. تو اب یہ جو روٹ ہے جس کو جو ایکچوئل رائٹ ہے تو یہ کیا ہوگا ٹرانزٹیو ورب ہے, یعنی اس کو لازماً آبجیکٹ چاہیے, ایسا ورب, ایسا مین ورب جس کو آبجیکٹ کی بھی ضرورت ہو ٹو کنوے اٹس میننگ. تو ایسے ورب کو ہم کہتے ہیں ٹرانزٹیو ورب. بعض ورب ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو آگے آبجیکٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور وہ اپنا مطلب بغیر آبجیکٹ کے ادا کر سکتے ہیں. مثلاً ہی رین اوے, اس میں کوئی آبجیکٹ نہیں ہے, یہ سبجیکٹ ہے اور یہ پورے کا پورا ورب ہے, ٹھیک ہے. تو یہ پارٹیکل ہے تو یہ ورب ہے. تو اب دیکھیں اس میں کوئی آبجیکٹ نہیں, لہذا رن جو ہوگا یہ سے ہم کہیں گے انٹرانزٹیو ورب. اسی طرح ہی سلیپٹ, وہ سو گیا. اب اس میں دیکھیں یہ سبجیکٹ ہے, یہ ورب ہے, مین ورب ہے اور کوئی آگے آبجیکٹ نہیں ہے, تو یہ سلیپ جو ہے یہ انٹرانزٹیو ورب ہے. اس کے بارے میں ہم تفصیل سے بات کریں گے. آج کی جو پہلی ویڈیو ہے میں جسٹ آپ کو تھوڑا سا سینسٹائز کر رہا ہوں یا ایک بیسک انفارمیشن دے رہا ہوں. اچھا آگے دیکھیے. اچھا مین ورب کی ایک یہ بھی ڈویژن ہو سکتی ہے کہ ہم کہتے ہیں, یہ دیکھیں اسٹیٹیو اینڈ ڈائنامک وربس, یعنی وہ وربس جو ایکشن ورب ہوتے ہیں, جیسے یہ دیکھیے ایکشن وربس, انہیں ہم کہتے ہیں ڈائنامک, جیسے کہتے ہیں موومنٹ ہوتی ہے, موومنٹ, ڈائنامزم, ٹھیک ہے. تو دوسرے ہوتے ہیں جو اسٹیٹس کو بیان کرتے ہیں, اسٹیٹک, ان کو کہتے ہیں اسٹیٹیو وربس. مثلاً یہ دیکھیں آپ کہتے ہیں لیٹ سے علی وانٹس آئس کریم, تو وانٹس جو ایک اسٹیٹ ہے, جبکہ ہی از پلینگ فٹ بال, پلینگ دیکھیں یہ ایک ایکشن ورب ہے, آپ کے سامنے کام ہوتا ہے. جیسے رائٹنگ, ہی از رائٹنگ, ہی از رننگ, ہی از واکنگ, تو یہ ایکشنز ہیں, ایکشن وربز ہیں. اور یہ جو ہیں اسٹیٹ ہیں, دیکھیں لو, ہیٹ. اس لیے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں عام طور پہ نا کنٹینیوٹی نہیں شو کر سکتے. آپ جیسے آپ کہتے ہیں ہیٹ, آپ یہ نہیں کہہ سکتے آئی ایم ہیٹنگ ہیم, آپ یہ نہیں کہہ سکتے آئی ہیو بین ہیٹنگ ہیم لیٹ سے سنس مائی چائلڈہڈ, یہ نہیں کہہ سکتے آپ. ان کے ساتھ کنٹینیوٹی نہیں ہو سکتی ہے, یعنی آپ ان کو پروگریسو نہیں کر سکتے. اچھا لیکن ان کو کر سکتے ہیں رائٹنگ. مثلاً وہ 10 منٹ سے لکھ رہا ہے, کوئی کہانی لکھ رہی ہے, ہیز بین رائٹنگ اے اسٹوری فار 10 منٹس. تو ان کے جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ کنٹینیوٹی, تو آپ کو آئیڈیا ہو گیا یہ اسٹیٹک ورب کیوں کہتے ہیں. تو اسی طرح اور دیکھیں سیم, نو. مثلاً نو کو دیکھیں کہ جب اچھا اس لیے اردو میں ایک فقرہ ہوتا ہے کہ میں اسے بچپن سے جانتا ہوں لیٹ سے, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے آئی ہیو بین نوئنگ ہیم سنس چائلڈہڈ, کیونکہ نو کو آپ وہ نہیں کر سکتے ہیں, یعنی کنٹینیوٹی میں نہیں شو کر سکتے. تو آپ کہتے ہیں آئی ہیو, دیکھیں آئی ہیو نون ہیم سنس چائلڈہڈ, آئی ہیو نون, ٹھیک ہے, آئی ہیو نون ہیم سنس اسکول ڈیز, میں اسکول کے دنوں سے اسے جانتا ہوں. تو حالانکہ پریکٹیکلی یہ ہوتا ہے کہ آئی ہیو بن نوئنگ ہونا چاہیے, لیکن چونکہ نو ایک اسٹیٹک ورب ہے, اسٹیٹیو, تو اس کو ہم کنٹینیوٹی میں شو نہیں کر سکتے ہیں. اس کے اوپر پھر ہم تفصیل سے بات کریں گے. تو آج ہم نے اتنی بات کی ہے کہ جو مین ورب ہوتا ہے, مین ورب وہ کیا ہوتا ہے, اس کو لیکسیکل ورب بھی ہم کہتے ہیں, لیکسیکون میں ہوتا ہے نا یہ, یعنی یہ ڈکشنری میں انٹر ہوتا ہے لیکسیکل ورب جو ہوتے ہیں نا. تو اس کی میں نے قسمیں بیان کی ہیں کہ ریگولر, ارریگولر, ٹرانزٹیو, انٹرانزٹیو اینڈ اسٹیٹک اینڈ ڈائنامک. تو اس کے اوپر پھر ہم بات کریں گے. تو جو جنرل بات میں نے کرنا چاہ رہا تھا آج وہ یہ تھی کہ ان سب کو ہمیں آہستہ آہستہ سیکھنا ہوگا, ٹھیک ہے. اب ایک تو یہ ان کا بیسک پرپز ہوتا ہے کہ ہم ان کو ٹینس بنانے میں استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن دوسرا جیسے ڈو ہے, مثلاً میں کہتا ہوں آئی ڈو ناٹ ٹیل اے لائی, تو یہاں تو یہ ڈو ناٹ جو ہے, ڈو جو ہے وہ ہیلپنگ ورب ہے, لیکن اسی ڈو کو ہم کسی اور کام کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں. مثلاً جو اس کا سیکنڈ فنکشن ہوگا, مثلاً آپ ایمفسس کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. مثلاً آپ کسی کو کہتے ہو ڈو کال می پلیز, اوکے, وین یو گیٹ ہوم ڈو کال می بیک, ڈو کال می بیک, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ضرور مجھے کال کیجیے گا.